السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے جی، آج شروع کرتے ہیں. ہم ہاف آف سورہ التکویر آج کریں گے، پارٹ 1 ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. جی، سورۃ التکویر آج ہم کر رہے ہیں. سورہ نمبر 81 ہے اور اس کی 29 آیات ہیں. پریویس سورج میں ہم نے، پچھلی 2 سورج میں ہم نے قیامت کے جو آنے کے وہ پڑھے تھے، اینڈ دے ور بوتھ لوکیٹڈ نیئرلی ان دا مڈل آف دا یا اینڈنگ آف دا سوراز دونوں. تو فرسٹ سورہ میں جو ہے وہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ آیا تھا کہ دا ایبسولوٹ ہیوج کلیمٹی، ٹھیک ہے، بہت بڑی کلیمٹی. اور دوسرا جو آیا اس کے بعد والی جو سورہ میں، پہلی کون سی سورہ ہم نے کی تھی جس میں یہ آیا تھا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، سورہ نازعات میں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں آیا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور یہ سیکنڈ پارٹ آف جو ٹرمپٹ تھا اس کے بارے میں آتا ہے. جب ٹرمپٹ بلو ہوگا تو وہ جو چیخ ہے نا وہ بڑھتی چلی جائے گی، اتنی زور کی اسکریم، اتنی زیادہ بڑی آواز، اور یہ انیشیٹ کرے گا ڈے آف ریزریکشن کو. یعنی اس کے بعد جو ہے وہ اٹھنا شروع ہوں گے لوگ. تو اس کی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ تفسیر اور ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے وہ اس سورہ میں بتائی جا رہی ہے. اب آج جو ہم پڑھیں گے، پریویس سورہ میں آپ نے دیکھا کہ اس میں ڈپکٹ کیا گیا تھا کہ واٹ ول ہیپن ٹو اے پرسن، ہی ول بی رننگ اوے فرام ہز فیملی، ٹھیک ہے. اس کا چہرے پہ کیا ہوگا، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ہے نا، کسی کے اوپر ڈسٹ ہوگی. کچھ ہوں گے وجوہ یومئذ مسفرہ، خوش ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ. تو پرسن کے اوپر فوکس کیا گیا. اگر آپ سین دیکھیں، امیجری دیکھیں، تو اس میں لوگوں کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے. جیسے آپ ایک مووی سمجھو چل رہی ہے تو لوگوں کے چہروں کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے. دوسری جو سورہ ہے اس کے اندر جو سراؤنڈنگز ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے. جیسے آسمان کیسا ہوگا، سورج کیسا ہوگا، ستاروں میں کیا ہو رہا ہوگا. تو ڈے آف ججمنٹ میں ان چیزوں پر وہ جو کیوس جو پہلے پیپل کا دکھایا تھا، جو پیپل ول بی ان کیوس، آج اب اس سورہ میں ہم پڑھیں گے کہ سراؤنڈنگز میں کیا کیوس چل رہا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کوورت، جب سورج جو ہے وہ کیا ہے، از ریپڈ اپ. اچھا، اب ایک سوچنے کی بات ہے کہ قیامت تو ابھی آئی نہیں ہے، وہ تو فیوچر کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پریزنٹ میں بتا رہے ہیں کہ وہ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ وہ ہو چکی ہے. پاسٹ ٹینس یعنی ہو ہی چکی، آنے والی چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاسٹ میں بتا رہے ہیں. تو جب بھی آپ یاد رکھیں قرآن میں فیوچر ایونٹس جو ہیں وہ پاسٹ میں کر کے بتائے جائیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا شور ہے کہ ہونے والی ہے، لازمی چیز ہے کہ وہ ہو گئی، جیسے ڈن ڈیل ہو گئی، ایز اف اٹس سو شیور ٹو ہیپن کہ وہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. سو اذا الشمس کوورت، کہ جب سورج جو ہے وہ کیا ہوگا، ریپڈ اپ ہوگا. اب نارمل سینٹینس کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کوورت الشمس، کہ سورج کو لپیٹا جا رہا ہے یا سورج لپیٹا گیا. یہ جو سینٹینس ہے اس کو الٹا کر دیا گیا، ناؤن پہلے آ گیا. اذا الشمس کوورت. اب یہ جو ہے کیا چیز شو کر رہا ہے، یہ بھی ایک وجہ سے ہوتا ہے. جب کسی چیز کی گریوٹی بتانی ہوتی ہے یا کسی کو شوق دینا ہوتا ہے، اذا الشمس کوورت، تو ناؤن کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ اور چیز اور یہ اور سینٹینس فارمیشن آپ کو اگلی ساری جو آیات میں نظر آئے گا. دا ریزن فار دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرح سے ویئر از پاسبل کفار کو ایڈریس کر رہے ہیں اور ان کو ایک طرح سے ڈانٹ رہے ہیں، ان کے اوپر ایک خفا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے پہلے دیکھا لاسٹ سورہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب سے آغاز کیا تھا، اس میں جو ہے وہ اتنی زیادہ سختی نہیں تھی. یہ سورہ جو ہے اس کی جو ٹون ہے یہ اور بھی زیادہ سخت اور بھی زیادہ ناراضگی والی ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ جو ڈینائرز ہیں، جو ڈسبلیورز ہیں، وہ آخرت کو مان ہی نہیں رہے ہیں. تو ان کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سختی سے اور ہارش طریقے سے بتا رہے ہیں، اور تھریٹننگ ٹون ہے جس میں ناؤن کو پہلے لایا گیا ہے. اب
آپ جو یہاں پہ اگلی ساری آیات میں دیکھو گے نا، سورج اور جو ہے ستارے اور پہاڑ، تو یہ ڈسکرپشن پہلے کیوں شروع کی گئی ہے؟ کیونکہ عربس کے لیے یہ سب چیزیں جو نیچر کی تھیں وہ بہت کلوزلی آبزرو کرتے تھے. ہم تو سارا دن گھر میں گزار دیتے ہیں کمرے کے اندر، ہمیں کئی دفعہ تو سورج سارا دن نظر ہی نہیں آتا، چھت کے نیچے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا سٹارز کا، کیونکہ رات کتنے عرصے گزر جاتے ہیں ہم لوگ رات باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. تو ہمارے لیے جو ہے نا وہ امپیکٹ اتنا زیادہ اس چیز کا شاید نہیں ہو رہا جتنا ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ روزانہ سورج کو دیکھتے تھے، اور ان کے لیے سورج جو ہے وہ دن کا سب سے اہم حصہ تھا، سب سے پرومیننٹ چیز تھی جو نظر آ رہی ہوتی تھی اسکائی میں، بیکاز دے ور آؤٹ ڈورز آل دا ٹائم. وہ اپنے ٹینٹ کے اندر گھس کے تو ہر وقت نہیں بند ہو کے بیٹھتے تھے نا. سو اور رات کے وقت جو ہے وہ دے ور آؤٹ ڈورز اینڈ دے ور لوکنگ ایٹ دا اسٹارز. ٹھیک ہے، مسافر جو ہے وہ اسٹارز کو دیکھ کے راستہ تلاش کرتے تھے. تو ان کے لیے یہ ڈسکرپشن دینا قیامت کی، ان کو اگر کوئی واقعی جس کے اندر تھوڑی سی بھی گڈنس ہوگی اس کو جھنجھوڑ دے گا. اب یہ ڈسکرائب کیا کر رہا ہے؟ اذا الشمس کوورت، جب سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جب سٹارز جو ہیں وہ اپنی جو چمک ہے، اپنی شائن ہے، وہ ختم ہو جائے گی ان کی، وہ بالکل مدھم ہو کے ڈل ہو کے ختم ہو جائیں گے. واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ جو ہیں وہ چلائے جائیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اذا جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا. تو اب اس میں بندہ کوشچن کرتا ہے کہ اس کے بعد یعنی پھر کیا ہوگا؟ جب یہ ہوگا تو آپ یہ ایک طرح سے جملہ شرطیہ ہے. دیر از اے شرط ان دا اینڈ کہ جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا تو اس کا جواب اب آپ نوٹ کرنا کہ آگے کس طرح آئے گا اور کیا آئے گا. جب یہ اتنے ہولناک چیزیں ہو رہی ہوں گی تو اس کے بعد اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا ہے، where does it lead to. تو there is something you have to look forward to now. ٹھیک ہے. اچھا، اب اذا الشمس کوورت، کوورت کیا ہوتا ہے؟ جب آپ فولڈ کر کر کے لپیٹتے ہیں کسی چیز کو، جیسے پگڑی یا ٹربن کو لپیٹا جاتا ہے، تو سورج کی کو لپیٹنا ان اٹ سیلف وہ لپٹ جائے گا یا اس کی روشنی لپٹ جائے گی، یعنی وہ روشنی ختم ہو جائے گی. سو اس کے بارے میں قیامت کا کہا جاتا ہے کہ آہستہ 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 سورج کی جو روشنی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، آلدو ہیٹ جو ہے وہ انٹینسیفائی ہو کے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی. پھر وہ اذا النجوم انکدرت، اور جو سٹارز ہیں وہ ڈل ہو جائیں گے، یعنی آپ کو آسمان بھی چینج نظر آئے گا. یعنی ڈے ٹائم کا جو آسمان ہے وہ بھی چینج نظر آ رہا ہے اور رات کا آسمان بھی چینج نظر آ رہا ہے. میننگ قیامت کے دن تھنگس آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ایز اٹ دے سیم ٹوڈے، ہر چیز بدلی ہوئی ہوگی. اور جبال، ہم نے پریویس سورہ میں بھی پڑھا تھا کہ وہ سیرت الجبال تو فکانت سرابا ہے نا، تو اس میں سیرت پہلے آیا تھا نا، چلائے جائیں گے پہاڑ، لیکن یہ ایک زیادہ انٹینس طریقہ ہے کہنے کا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، کہ جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑ جیسی اسٹرانگ چیز جو ہے وہ ایسے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہوں گے. یہ ایک لنک بھی ہے پچھلی آیت سے، اور یہ شو بھی کر رہا ہے کہ یہاں پہ زیادہ ایک سورہ نبأ سے زیادہ انٹینسٹی اللہ تعالیٰ اس لینگویج میں دکھانا چاہ رہے ہیں. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. اچھا جی، عشار کیا چیز ہے؟ عربس کے ہاں جو سب سے مہنگی چیز ہوتی تھی نا، جو سب سے ویلیوبل چیز ہوتی تھی، وہ ان کے اونٹ ہوتے تھے. اور اونٹوں میں بھی سب سے ویلیوبل چیز وہ شی کیمل ہوتی تھی جو پریگننٹ ہوتی تھی، جس سے اور کیملز ان کو ملتے تھے. سو یہ ان کی ایک طرح سے ایک انویسٹمنٹ ایسی تھی کہ جس میں ان کو مزید پیسے ملتے تھے. آپ آج کل کے دور میں سمجھ لو کہ جیسے کوئی ریئل اسٹیٹ ہے یا پھر کیا ہے، کوئی ایسی وہیکلز ہیں کہ جن سے آپ کو بہت پروفٹ ملتا چلا جا رہا ہے. صرف مہنگی وہیکلز ہی نہیں جو آپ چلاتے ہیں جس سے سٹیمبل نہیں ہوگا، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ملٹیپلائی کیے جاتی ہے. سو یہ ایسی چیز تھی کہ جس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا تھا، ایسے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کبھی بھی کہ اس کو کوئی چھوڑ دے. یعنی آپ مہنگی سے مہنگی کوئی گاڑی کا سوچو نا، کون سی گاڑی ہوگی بتاؤ؟ ہاں کوئی بھی، مطلب آپ Bugatti Chiron. ہاں، تو آپ نے وہ سٹارٹ کر کے چابی لگا کے دروازے کھلے چھوڑ کے بیچ کہیں بازار میں چھوڑ دیے جہاں پہ بہت رش ہے، اینی بڈی کین گو ود اٹ. کوئی بندہ سوچ سکتا ہے ایسی چیز؟ کوئی بہت بڑی کلیمٹی ہوگی جو کوئی اس طرح سے کرے گا، اپنی اتنی ویلیوبل چیز چھوڑ دے گا.
اس دن کیا ہوگا، وَإِذَا الْعِشَارُ، اس دن یہ شی کیمل جو ہے عطلت will be left unattended، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوگی، اپنی اشعار کے بھی پرواہ نہیں رہے گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور وحوش وحشی جانور جو ہے نا، وائلڈ اینیملز وہ ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، انکنٹرولیبل ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا نا جب اسٹیمپیڈ ہوتی ہے تو بہت سارے جو ہے نا وہ چیزیں اس میں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی اس کو کسی طرف ڈائیورٹ نہیں کر سکتا، لے کے نہیں جا سکتا. اس دن وہ وحشی جو جانور ہیں، وائلڈ اینیملز، وہ بھی اپنی نیچر کھو دیں گے. جو وہ نیچرل طریقے سے ایکٹ کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ سارے حشرت، وہ اکٹھے جیسے کیٹل کو کیا جاتا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جانوروں کو جمع کیا جاتا ہے، اس کو حشر کہتے ہیں. تو وائلڈ اینیملز جو ہیں وہ اکٹھے ہو، وہ کوئی دوسرے پہ حملہ کرنے کا سوچ نہیں رہا ہوگا، ان کی بھی نیچر بدل جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور اس دن جو سمندر ہوں گے وہ کیا ہوں گے، made to overflow، سمندر باہر نکل آئیں گے. اور اس کے بارے میں سجرت جو ہے یہ کیا چیز ہے، یہ بلکہ بہار پہلے دیکھ لیتے ہیں. بہار جو ہے وہ سمندر کی پلورل ہے، اٹ از اے سپر پلورل. ٹھیک ہے، سو بہت سے سمندر اور ان کے سمندروں کے جو گروپس ہیں وہ بھی سارے کے سارے، لائک ایچ اینڈ ایوری سمندر جتنے بھی آپ سوچ سکتے ہیں وہ سب کیا ہو جائیں گے، سجرت. سجرت کیا ہوتی ہے، فائر ول بی سو پاورفل. سجرت ایک ایسی آگ جو اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے پانی میں بھی لگ جائے. یعنی کہ اب اگر آپ سوچو کہ لاوا نکل رہا ہے زمین سے، تو وہ پانی میں بھی آپ نے دیکھا ہے ایسی امیجز کہ جس میں وہ پانی میں بھی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اتنی انٹینسٹی ہے آگ کی کہ اتنی زیادہ فائر ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ نکل کے باہر چلا جاتا ہے یا اڑ جاتا ہے، یا اس کو بھی آگ لگ جاتی ہے، وہ بھی فلیمیبل بن جاتا ہے. یعنی بہت بڑی آگ میں تھوڑا سا پانی ڈالیں تو وہ اڑ جائے گا نا. ایگزیکٹلی وہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ سمندروں کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ بھاپ بن کے اڑ جائیں گے اور باہر نکل جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور نفس جو ہے، نفوس جو ہے وہ سولز کو کہتے ہیں، لیکن یہ سول جو ہے وہ یہاں پر مختلف لوگوں نے مختلف میننگز بتائے ہیں علماء نے. سو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پیپل ول بی پیئرڈ ود دیم سیلف، یعنی اپنے جیسے لوگوں کے پیئرز بنے ہوئے ہوں گے، اپنے جیسے لوگ. اور یہ ہمیں قیامت کی بہت ساری جو آیات ہیں قرآن میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک قسم کے جو لوگ ہیں نا، جیسے وہ ایک ایول ڈیڈ جو کرتے تھے وہ سارے ایک جگہ جمع ہوئے ہوں گے. جو کوئی گڈنس میں ایک جیسا کوئی گڈنس کرتے تھے وہ ایک جگہ جمع ہوئے ہوں گے. اچھا، پھر جو ہے وہ سملر پیپل ول بی پیڈ، پھر پیپل ول بی پیڈ ود دیئر سولز، یعنی کہ ان کی روحیں ان کے اندر واپس ڈالی گئی ہوئی ہوں گی. پھر اس کے علاوہ ایچ پرسن ول بی پیڈ ود ہز اور ہر ڈیڈس، جو اس نے کام کیے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جا کے جوڑ دیے جائیں گے، یعنی وہ کسی خاص شیپ یا فارم میں آ کے اس کے ساتھ مل جائیں گے. ٹھیک ہے، اب کیا ہو رہا ہے، ایک اور چیز، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ، یہ ساری اس کلیمٹی کے اندر بتائے جا رہے ہیں کہ یہ ایک ایونٹ ہوتا جا رہا ہے. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور موعودہ جو ہے وہ اس سے سوال کیا جائے گا. موعودہ کون ہوتی ہے، موعودہ جو ہے وہ عربک میں ایک نیو بورن بیبی گرل کو کہا جاتا ہے جس کو دفن کر دیا گیا. اب اس کے لیے الگ ورڈ کیوں ہے، بیکاز دس واز اے ویری کامن پریکٹس. جب بھی کوئی چیز بہت کامن پریکٹس ہو جاتی ہے نا تو وہ ایک ورڈ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو موعودہ جو ہے وہ ایک ایسی بیبی گرل کو کہا جاتا ہے کہ جس کو پیدا ہوتے ہی دفن کر کے مار دیا گیا، مٹی میں دبا دیا گیا. اور اس وقت عرب جو تھے وہ کیوں کرتے تھے یہ، بیکاز وہ سمجھتے تھے کہ ان کا مین ہوڈ کی علامت ہے. اگر ان کی بیٹی پیدا ہو گئی تو ان کی مین ہوڈ میں کمی ہو جائے گی کوئی، اور وہ اشیمڈ ہوتے تھے آف بینگ کالڈ فادر آف اے گرل. تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ ان کی کوئی بیٹی پیدا ہوئی تو کیا ہوگا کہ وہ اس کی شادی کسی اور سے کرنی پڑے گی، اور پھر وہ ساری جائیداد لے جائے گی. اور پھر نہیں، جائیداد تو خیر دیتے ہی نہیں تھے، زیادہ ان کو یہ ٹربل ہوتا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ لوگ دبائیں گے یا ہمیں ہماری رٹ قائم نہیں رہ سکے گی دوسروں کے سامنے. ٹھیک ہے، سو انہوں نے یہ اپنے ہی وہ بنائے ہوئے تھے، نوشنز بنائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا ظلم وہ کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھو کہ ایک بیبی گرل کو پروٹیکٹ کرنے والا اس کا باپ ہی ہے نا، یا ماں ہے. ایون ماں جو تھی نا وہ کیا کرتی تھی، وہ خود پیسے دے کے ڈچ خریدتی تھی، یعنی گریو خریدتی تھی، اور وہاں جا کے وہ بورن، یعنی وہ سارا جو حمل کا پروسیس ہوتا تھا نا کہ وہ بیبی بورن وہاں پر ہو،
اگر وہ بوائے ہے تو ٹھیک ہے اس کو لے کے واپس آ جائیں، اور اگر گرل ہے تو اس کو وہیں دبا کے آ جائیں. سو اب ماں باپ کا کام، خاص طور پر باپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو پروٹیکٹ کرے، بیبی گرل کو، اس جیسی ٹمڈ چیز کو پروٹیکٹ کرے. لیکن اگر وہ خود ہی دبا رہا ہے تو اس سے کون معاشرے کا بندہ پوچھے گا؟ اور اب تو پھر بھی لاز ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں. پہلے زمانے میں تو لاز کوئی نہیں تھے. پہلے زمانے میں تو کیا ہوتا تھا اس وقت، یہ جو ٹرائبل سسٹم میں کیا ہوتا ہے، ہر ٹرائب کے اپنے لاز ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنی فیملی کا خود مختار ہوتا ہے، وہ جو مرضی کرے ان کے ساتھ، کوئی پوچھ نہیں سکتا ان کو. تو اب وہ بیبی گرل کو کس نے پوچھنا ہے؟ اتنی مظلوم ترین جو وہ ہے، کون آواز اٹھائے گا اس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سب سے پہلے اس کلیمٹی کے بیچوں بیچ اتنا کچھ ہو رہا ہے، سورج لپیٹا جا رہا ہے، سمندر اڑ رہے ہیں، آگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ اس بیبی گرل سے پوچھیں گے. یہ جس نے دبایا ہے اس سے نہیں پوچھیں گے، جس نے دفن کیا ہے، مرڈر کیا ہے، اس سے نہیں پوچھیں گے، کرمنل سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ بیبی گرل کو پرائرٹی دی جا رہی ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے تمہیں قتل کر دیا گیا. بیکاز اللہ تعالیٰ کے لیے سب پریشس ہیں. بیبی گرلز آر ایز پریشس ایز بیبی بوائز، ہے نا. آپ نے پیچھے دیکھا کہ فرعون کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا تھا، اور اس کا کیا گناہ تھا؟ وہ بیبی بوائز کو مروا دیتا تھا، بنی اسرائیل کے. یہ جو قریش تھے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ بیبی گرلز کو قتل کرتے تھے، اپنی بیبی گرلز کو قتل کرتے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ان کو وائس دے رہے ہیں جن کی کوئی سننے والا نہیں، جن کا اپنا باپ ہی ان کے اگینسٹ ہے. اور ذنب جو ہے وہ ایک چھوٹے سے سن کو کہتے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے سے جو سنز ہوتے ہیں نا، جیسے مثلاً آپ کو کوئی پارکنگ ٹکٹ مل گیا، یا آپ کو فائن لگ گیا کہ آپ ماسک کے بغیر مال میں انٹر ہو رہے ہیں، تو آپ کو کہا کہ جی 200 روپے دیں آپ، یا ماسک لگائیں، یا آپ کو فائن لگائیں. یہ چھوٹی سی چیز، یہ ذنب ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ جیسے ہوتے ہیں نا، کوئی بہت بڑا گناہ نہیں. اب قتل کرنا اتنی بڑی چیز ہے، اس بیچاری نے تو کچھ بھی ایسی چیز نہیں کی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرائرٹی دے رہے ہیں. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، آپ ادھر بیٹھ جائیں، آئے شابش. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب سارے جو پیجز ہیں وہ کیا کیے جائیں گے؟ وہ نشر کیے جائیں گے. اچھا جی، اب پیچھے جو ہے وہ نشر کا ورڈ آیا تھا جب کہ انسانوں کو کھڑا کرنا تھا، ہے نا، جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا تھا تو یہ نشرہ کا ورڈ آیا تھا. یہاں پر صحف یعنی ان کی جو بک آف ڈیڈز ہیں، جو پیجز جن پہ کام لکھے گئے ہیں وہ نشر کیے جا رہے ہیں. میننگ ایک طرح سے ان کو دے ول بی براٹ back to life, or they would be broadcasted, یا they will be given a certain shape or form. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور الصحف کہاں پہ آیا تھا پیچھے؟ پچھلی کل کی سورہ میں ہم نے پڑھا تھا صحف، کسی کو یاد ہے کیا تھا؟ نہیں، صحف پیچھے کس طرح کا ذکر آیا تھا ہمارا صحف کا؟ جلدی سے بتائیں. You have to conclude the class. جلدی جلدی. کیا چیز تھی صحف؟ فی صحف مکرمہ، کیا چیز تھی صحف میں؟ عزت والے پیجز. کیا تھا بھائی؟ قرآن. لوح محفوظ میں جو قرآن ہے، فی صحف مکرمہ. تو یہاں پر صحف جو ہے وہ لانے کا ایک آپ یہ سمجھ سکتے ہو جیسے کہ اگر آپ نے ان صحف کو اگنور کیا نا تو پھر ان والی صحف میں گڑبڑ ہو جائے گی، آپ کے بک آف ڈیڈز میں، اور آپ کے جو پیجز جس میں آپ کے لکھے جا رہے ہیں اعمال، پھر آپ پرابلم میں ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ پھنس گئے. اور پھر اگین دیکھیں صحف کی بات کیوں آئی بک آف ڈیڈز کی؟ کیونکہ وہ بندہ جو ہے، باپ اپنی چھوٹی بیبی کو دفن کر کے سمجھ رہا ہے کہ کوئی ایسی بڑی بات ہی نہیں ہے، نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے پوچھا ہے. بٹ آل آف دیٹ از ریٹن ان دا ڈیڈز. ایسے کام جو ہم چھپ چھپ کے کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کوئی بڑا کام، برائی نہیں کی ہے ہم نے، وہ ساری کی ساری چیز کیا ہوگی؟ نشر کی جائے گی، براڈ کاسٹ کی جائے گی، لوگوں کو دکھائی جائے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کیا ہوگا؟ اٹ ول بی اسٹرپڈ اوے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آسمان جو ہے کل وردتن، اور وہ کیسا ہوگا؟ وردتن کالدہان. آسمان جو ہے وہ بالکل بلڈ ریڈ ہوگا. اور کشطت کہتے ہیں کیمل کو کے اوپر سے سکن اتارنے کو. اس کی سکن جب اتاری جاتی ہے تو اندر سے گوشت نکلتا ہے نا، اور بالکل بلڈ ریڈ کی طرح گوشت نکلتا ہے. تو آسمان کی جیسے کھال چھیل دی جائے گی اور اندر سے وہ
ریڈ نکلے گا اور بہت خوفناک سین ہوگا. اذا الجحیم سعرت کہ وہ جو ہیل فائر ہے وہ ابلیز ہوگی، یہ زمین کے اوپر ہو رہا ہوگا، آسمان ریڈ ہوگا اور زمین پہ جو جحیم ہے وہ پہلے ہی گرم ہوگی، اس کو مزید گرم کیا جائے گا اور اس اتنی زیادہ تپش کی وجہ سے آسمان بھی ریڈ ہو جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جنت جو ہے وہ قریب لائی جائے گی. ازلفت جو ہے زلفا، لزلفا جو ہے وہ کہتے ہیں رینک اور سٹیٹس کو بڑھانے کو، کسی کا رینک اور سٹیٹس بڑھا رہے ہوں. somebody is brought close to اب کسی کو اپنے قریب کیا جاتا ہے اس کو آنر دینے کے لیے، ہے نا. تو پیراڈائز از لائک این آنری گفٹ جو کہ بلیورز کو دیا جائے گا، اور وہ ازلفت اس کے لیے آیا ہے کہ وہ قریب دی جائے گی. دس از این آنر. قریب کا لفظ یہاں پہ نہیں یوز ہوا، حالانکہ کہا جا سکتا تھا نا کہ جنت قریب لائی جائے گی. ازلفت کا ورڈ کیوں یوز کیا گیا؟ بیکاز دس از گوئنگ ٹو بی این آنر، دس از گوئنگ ٹو بی اے گفٹ. اچھا، پریویس سورہ میں آپ نے دیکھا کہ اسموک تھے کچھ فیسز کے اوپر، ہے نا، اور ڈسٹ تھا اور اسموک جیسے چڑھ رہا ہوتا ہے اوپر، کالا منہ کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ چلا کہ وہ کس چیز کا اسموک تھا. اذا الجحیم سعرت، وہ جہیم کی آگ جو ہے وہ جو بھڑک رہی ہوگی اس کا اسموک ہے وہ جو سارا منہوں پہ چڑھ رہا ہوگا، چہروں کے اوپر چڑھ رہا ہوگا اور وہ سیاہ ہو رہے ہوں گے تپش کی وجہ سے. اور پھر آپ کو یاد ہے پریویس سورہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ فیسز جو ہیں وہ لٹ اپ ہوں گے، دے ول بی شائننگ، دے ول بی برائٹ اینڈ سو ہیپی. وہ کس چیز کی وجہ سے ہنس رہے ہوں گے؟ کیا دیکھ رہے ہوں گے جو ہنس رہے ہوں گے؟ جی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کو اپنی زندگی کی جو پرابلمز اور وہ پریشانیاں انہوں نے جھیلی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو قربانیاں دیں، اس پر ان کو اتنا بڑا ریوارڈ مل رہا ہے کہ جنت باقاعدہ ان کے قریب لائی جا رہی ہے، اتنی VVIP ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، اتنا کچھ ان کو دیا جا رہا ہے، اس پہ وہ مسکرا رہے ہوں گے، وہ دیکھ کے ہی مسکرا رہے ہوں گے. اور پھر علمت نفس ما احضرت، پچھلے جتنے اذا ہے نا، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، وہ سارا کچھ، واذا الموءودۃ، ہر چیز سے پہلے جو اذا تھا اس کا جواب یہاں پر آ گیا. علمت نفس ما احضرت، کہ ہر نفس، ایوری سنگل پرسن ول نو کہ وہ کیا لے کے آیا ہے. احضرت حاضر سے ہے، حضرت جو ہے کہتے ہیں زبردستی کوئی چیز بہت خوشی سے نہ لے کے آنا. اب کوئی کنگ کسی کو کہہ رہا ہے، کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور کوئی کنگ اس کو کہہ رہا ہے میرے سامنے حاضر ہو جاؤ، یا اس کو آرڈر آتا ہے کہ آپ اس کے سامنے حاضر ہوئیں، تو وہ ڈرتا ہوا آئے گا نا، ہی وونٹ بی ہیپی. یا پھر مثلاً یہ کہ پریزنٹیشن آپ نے دینی ہے اپنی کلاس میں اینڈ یو آر ناٹ فلی پریپیئرڈ، آپ کی بہت ساری غلطیاں ہیں لیکن ٹائم اپ ہو گیا اینڈ یو ہیو ٹو گیو اٹ، تو اس کو کہتے ہیں احضرت. ٹھیک ہے، تو اب ہر نفس جو ہے وہ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کیا چیز حاضر کرے گا، وہ کیا چیز لے کے آئے گا. Number one, this shows that none of us are prepared. Even the mu'mineen would be saying کاش ہم تھوڑا سا اور کر لیتے، کاش ہم ذکر تھوڑا سا اور کر لیتے، کیا ہم نماز سے بھی اچھی پڑھ لیتے، کاش ہم تھوڑا قرآن اور پڑھ لیتے. So everyone will be dissatisfied with what they have brought. اور پتہ ان کو ہر چیز کا ہوگا کہ وہ جو لے کے آئے. علمت نفس ما احضرت. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ساری کلیمٹی ہے اس میں آپ ایک ایک کے ساتھ ذرا اٹیچ کر لیں کہ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹا جا رہا ہے تو کیا؟ علمت نفس ما احضرت. اس وقت بندہ اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں کیا لے کے آیا ہوں، ہائے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کلیمٹی کے ہر مومنٹ پہ وہ ستاروں کو ڈم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، آسمان کو چینج ہوتے ہوئے، تو وہ پریشان ہو رہا ہے، ہائے میں کیا لے کے آیا ہوں، میں تو کچھ لایا ہی نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرنے کے لیے. پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ وہ اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن اس کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہائے میرا کیا بنے گا، میں تو کچھ لے کے ہی نہیں آیا. اور پھر اذا العشار عطلت، اس کو کیوں نہیں ہے پرواہ اس شی کیمل کی؟ اس لیے کیوں علمت نفس ما احضرت، بیکاز ہر نفس کو پتہ ہے کہ وہ کیا حاضر کر، وہ his deeds are not enough. Our deeds are not enough. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اتنے وائلڈ اینیملز جو ہیں وہ دیکھ رہا ہے، اتنے جمع ہو کے جا رہے ہیں اور ہر چیز اس کو نظر آ رہی ہے. لیکن اس دن آپ دیکھیں کوئی کسی کو یہ نہیں ہوگا کہ جی یہ تو واہ واہ واہ، یہ تو بڑی سفاری کروز ہو رہی ہے ہماری، یہ ہو رہا ہے وہ. نو، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، اس کو صرف کیا ہوگا؟ علمت نفس ما احضرت. ہر بندے کو یہ فکر ہوگی کہ میں کیا آگے لے کے، لکل امرئ، پیچھے ہم نے پڑھا لکل امرئ
کیا تھا وہ؟ منہم شأن یغنی، یعنی ہر امر جو ہے، ہر بندہ جو تھا وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ انکنسرنڈ ہوگا with whatever is happening around him، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا جواب ہے، علمت نفس ما احضرت. تو یہ وجہ کیا بنی؟ کیونکہ اب آپ یہ دیکھو کہ ایک بہت بڑا مشن دیا گیا ہے، کسی کو بہت بڑا مشن دیا گیا ہے اور اس نے وہ پورا نہیں کیا، اور اب اس کا جواب دینے کا ٹائم آیا ہے. کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کلا لما یقضی ما امر، ساری اس کو جو گفٹس ملے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بتا کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم نے وہ مشن پورا نہیں کیا، تم نے وہ کام نہیں پورا کیا. You weren't able to do justice and now it's too late. اب تو وہ سارا کچھ جو کیا ہے وہ سب حاضر ہے، وہ تو سب ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں کیا کر کے واپس آیا ہوں. تھوڑی سی دیر کے لیے اگر آپ یہ سوچو، جیسے مثلاً امریکہ کے پریزیڈنٹ کو سوچو، اٹس اے سپر پاور، اٹس اے ہیوج کنٹری، تو وہ دنیا کے لیے کتنا کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، امریکن پریزیڈنٹ کے پاس کتنا کام ہو سکتا ہے کرنے کو، اگر وہ کرنا چاہے کہ وہ پیس ڈیلز سائن کرے، وہ پولیوشن کو روکنے کے لیے پوری ورلڈ کی پولیوشن کو وہ چینج کر سکتے ہیں، کتنا کچھ کر سکتے ہیں. دے کین برنگ پیس ٹو دا نیشن. اور وہ اس سارے کو چھوڑ کے اور وہ کہیں کہ بچوں کے جھولے کے اوپر میں تو جھولا جھول رہا ہوں، I just want to swing and I just want to have a nice time. اور لوگ اس سے کہہ رہے ہیں sir you're the president you have to do so much this. اور وہ کہ نہیں مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہوں. سو اس کے تو بہت بڑا مشن ہے نا، اس کی ایک بہت بڑا مشن اس کو دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے نا، رسپانسبلٹی ہے. سو آپ اس سے سمجھو کہ ہم میں سے آپ لوگ ہر ایک کے پاس بہت بڑا رول اور ذمہ داری ہے. بیفور اٹس ٹو لیٹ، بیفور ہم اس جگہ کھڑے ہوئے ہوں جہاں پہ علمت نفس ما احضرت، کہ ہر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ تو جو لایا اٹس ناٹ انف. ابھی یہ مقصد ہے، بیکاز ہم جو جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے ان کو یہ بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا مشن دیا گیا ہے نا. تو اب یہاں پر مین چیز یہ ہے کہ our deeds will be standing in front and looking us in our face. ہماری جیسے منہ چڑھا رہی ہوں گی ہماری ڈیڈس. سارے جو وقت ہم نے ضائع کیے، ساری جو چیزیں جو ہم کر سکتے تھے، دنیا میں گڈنس لے کے آ سکتے تھے، کسی کی ہیلپ کر سکتے تھے، کسی کو سکون دے سکتے تھے، ایوری تھنگ ول بی دیر آن آر فیسز اینڈ وی ول ناٹ بی سیٹسفائڈ، وی ول ناٹ بی ہیپی. تو ٹائم ابھی ہے کہ ہم کچھ چینج کر لیں. اور یہ چونکہ اس کے بعد پورا ایک ٹاپک چینج ہو رہا ہے، تو ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تک ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو سیٹ آف آیات ہیں وہ ہم کل کریں گے. جزاک اللہ خیر. اب آج کا جو لیسن ہے وہ لیتے ہوئے آپ نے کل مجھے بتانا ہے کہ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ ہم اس جو یہ سچویشن اور سینیریو ہے جس کے اندر پھنس سکتے ہیں، ہم اس کو چینج کیسے کر سکتے ہیں. واٹ کین وی do to our life، پریکٹیکلی کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.